براہ راست آپ کے لیے چلیں گے۔ اتاتارر اس وقت خصوصی گفتگو کر رہے ہیں۔ ترک عوام نے بڑی خوشیاں منائیں ہماری فتح کے اوپر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو سیف افریقی ایک ہمارے آج ہوں گے مذاکرات اور آج ڈسکشن ہوگی، تو وہ بڑا ہمارا ایک اسٹریٹجک ریلیشن شپس ہیں دونوں ممالک کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم ترکیہ پہلے گئے، پھر ایران گئے، آج ہم یہاں پہ آذربائیجان میں موجود ہیں۔ آج ان کا ریپبلک ڈے ہے، ہمارا یوم تکبیر ہے، اور یہاں پہ ایک جشن کا سماں ہے، اور یہ بڑا سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور پاکستان کی فتح پر یہ جنون طور پہ بڑی ایک خوشی محسوس کر رہے ہیں۔ اور کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کا اور ان کے ساتھ ساتھ جو آذربائیجان کی عوام ہیں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا، اور جو بھرپور حمایت کی ہے آذربائیجان نے پاکستان کی، تو وہ یہاں پہ بڑا ایک جذبہ پایا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈپلومیسی شروع کی گئی ہے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے، یہ پاکستان کے بین الاقوامی سطح پہ جو تعلقات ہیں اس کو مزید مضبوط بھی کرے گی، اور مارکہ حق میں فتح کے بعد ان دوروں کی اہمیت مزید بڑھ گئی ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے ممالک، دوست ممالک پاکستان کی خوشی میں خوش ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور آج یوم تکبیر کے موقع پہ جب ان کا بھی ریپبلک ڈے ہے، یہاں پہ جب اکٹھے ہوں گے ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان، پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اور آذربائیجان کے صدر الہام علیوف، تو ایک بڑا اچھا میسج جائے گا، اور یہ تینوں ملکوں کی عوام جو ہیں وہ ایک دوسرے کی خوشی میں ہمیشہ خوش ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ ان دوروں کی بڑی اہمیت ہے، اور ان دوروں سے پاکستان کی فتح اور پاکستان نے جو حق سچ پہ پاکستان تھا مارکہ حق میں، وہ پوری دنیا کو باور بھی کرایا ہے، پوری دنیا اس کو مانتی بھی ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جو ہمارا مشرقی ہمسایہ ہے وہ اب اپنی خفت مٹانے کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ان کے پرائم منسٹر طرح طرح کے بیانات دے رہے ہیں، تو ایک ہارا ہوا وزیر اعظم اور ایک ناکام پولیٹیشین اس طرح کے بیانات داغ رہا ہے۔ اور جب میدان جنگ میں آئے تھے تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے کہ وہ ان کو ایک شکست ہوئی، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہمارے وزیر اعظم اور ہمارے فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بیرونی دوروں کے اوپر ہیں، بیرون ملک جا رہے ہیں، اور پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ ایک بڑا سٹرونگ مقدمہ پوری دنیا نے دیکھا، تو پوری دنیا اس کو مان بھی رہی ہے، اور دوسری طرف ہمارا جو مشرقی ہمسایہ ہے وہ بوکھلاہٹ کا شکار ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ان دوروں کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے، اور ان دوروں کے حوالے سے بہت دیر تک الحمدللہ ایک پاکستان کی فتح کے حوالے سے بات چیت پوری دنیا میں ہوتی رہے گی، اور پاکستان کے کردار کو اور امن قائم کرنے میں جو پاکستان کا کردار ہے اس کو پوری دنیا مانے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈپلومیسی جو بڑی سکسیسفلی میاں شہباز شریف صاحب نے لیڈ کی، اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب نے اس میں بھرپور کردار ادا کیا، نہ صرف یہ جنگ سے پہلے جب پہلگام کا واقعہ ہوا اس کے بعد، بلکہ اب مزید جو اللہ تعالیٰ نے فتح دی اس میں جو مزید ہماری ڈپلومیٹک ایفرٹس میں تیزی آئی ہے، اور ڈپلومیٹک ایفرٹس جو ہے پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے ایک فخر کا مقام ہے کہ پاکستان کی تجارت اور مختلف شعبوں میں جو تعاون ہے اس کے فروغ کے لیے کتنا ہم آگے بڑھیں۔ دیکھیے کل یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ وفود کی سطح پہ جلد ایک ملاقات ہوگی جس میں مزید پیش رفت ہوگی اور معاملات کو جو حتمی شکل دی جائے گی۔ تو اس حوالے سے بھی آذربائیجان کے صدر بہت زیادہ نظر آئے کہ وہ اس پہ بہت کین ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان آذربائیجان کے تعلقات کو ایک اور لیول پہ لے کر جایا جائے۔ تو آج جو سیف افریقی ڈائلاگ یہاں پہ ہو رہا ہے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ تینوں ممالک کے عوام، تینوں ممالک کی حکومتیں، تینوں ممالک کی قیادت یہ آپس میں ہم آہنگ ہے، اور تینوں ممالک کے لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ ایک دوسرے کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں۔ اطلاعات اتاتارر خصوصی گفتگو کر رہے تھے، ان کی جانب سے کہا گیا یوم تکبیر ہماری فتح کا ضامن ہے، مودی ایک شکست خوردہ وزیر اعظم ہے، اور انہوں نے آذربائیجان پہ یہ دورے کے دوران گفتگو کی۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ مودی اب صرف دھمکیاں دے سکتا ہے، وزیر اعظم کے دوست ملکوں کے دوروں سے اچھے اثرات سامنے آ رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ہماری فتح پر آذربائیجان کے عوام نے جشن منایا، اور اتاتارر نے یہ بھی کہا کہ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے بہترین استقبال پر صدر علیوف اور عوام کا شکریہ ادا بھی کیا ہے۔